بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے پھر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا۔ جیلیٹن استعمال کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ایسی جیلیٹن جو سور کی ہڈیوں سے کشید کر کے نکالی گئی ہو، ایکسٹریکٹ کی گئی ہو۔ ہم نے دیکھا ہے بالعموم گمیز میں، اسی طرح دوائیوں میں، کیپسولز میں جیلیٹن کا استعمال ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں جیلیٹن کا ہر جگہ پر استعمال ہمیں نظر آتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، چاہے وہ دوائیاں ہوں۔ غامدی صاحب سے گزشتہ نشست میں ہم نے اصولی گفتگو کی تھی، جاننے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اس میں وہ کون سے 3 پہلو ہیں جنہیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بات واضح ہو گئی تھی، لیکن سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھا کے اپلیکیشن میں آئیں گے، اطلاق میں آئیں گے اور پوچھیں گے کہ جو کچھ غامدی صاحب نے بیان کیا ہے اس کا مزید توضیح اور مزید استدلال کیا ہے۔ غامدی صاحب، نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گوشت حرام ہے، تو اب جو عرف استعمالی میں جس چیز کو گوشت کہا جاتا ہے، جو چیز اس کے توابع ہیں، جو چیز حکماً اس میں شامل ہے، اس پہ بھی حرمت کا اطلاق ہوگا۔ لیکن جو چیزیں براہ راست اس میں شامل نہیں ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا عرف اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جب ہم وہ لفظ بولتے ہیں، کہا یہ گیا ہے کہ میں قصائی کی دکان پہ جاتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں بھائی مجھے گوشت دے دو، تو وہ گوشت کے ساتھ عرف میں چربی اور ہڈی کو شامل سمجھتا ہے۔ جس وقت ہم عام طور پہ کہتے ہیں، ڈاکٹر کسی کو کہتا ہے بھائی آپ گوشت مت کھائیں، تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ گوشت اس کے جو لوازم ہے، اس کے ساتھ جو لگی ہوئی اشیاء ہیں، ہڈی بھی نہیں کھانی، چربی بھی نہیں کھانی۔ تو جب قرآن نے یہ کہا کہ جی گوشت حرام ہے، تو اس میں چربی اور ہڈی کو گوشت کی طرح شامل ہونا چاہیے۔ میں نے یہی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید جب کسی چیز کی حرمت کا فتویٰ دیتا ہے تو وہ عرف استعمال کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور پر توجہ دلائی تھی کہ لغوی مفہوم ضروری نہیں کہ مراد ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میتہ کا لفظ ہے، ویسے تو مری ہوئی مچھلی بھی میتہ ہی ہے، لیکن وہاں عرف استعمال اس کو شامل نہیں سمجھتا۔ اسی طرح سے جیسے وہاں شامل نہیں سمجھتا، عرف استعمال بہت سی چیزوں کو شامل کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں نے چربی کھائی ہے یا چربی گوشت کے ساتھ لگی ہوئی ہے یا الگ کر لی ہے، تو عام استعمال میں وہ گوشت کھانا ہی ہے۔ ہم جب گوشت لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں گوشت کو چربی سے کوئی الگ چیز نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح گوشت ہڈیوں ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہڈی والی بوٹی ہے، یا یہ بون لیس ہے، ہڈیوں کے بغیر ہے، لیکن وہ کیا ہے ہڈیوں کے بغیر؟ گوشت۔ وہ ہڈی والی بوٹی کون سی ہے؟ گوشت۔ تو ایک ہے لفظ کا استعمال، ایک ہے لفظ کے استعمال کے وہ اطلاقات جو عرف میں ویسے ہی سمجھے جاتے ہیں۔ اس کو ذرا مزید آگے سمجھیے۔ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے مرغ کی یخنی بنا دے۔ وہ یخنی انہوں نے مرغ کے گوشت سے بنائی، تب بھی مرغ کی یخنی۔ ہڈیوں والے گوشت سے بنائی، تب بھی مرغ کی یخنی۔ اس میں لگی ہوئی چربی سے بنائی، تب بھی مرغ کی یخنی۔ اور اگر صرف ہڈیوں سے بنا لی ہے تب بھی مرغ کی یخنی ہے۔ ہمارے یہاں لاہور میں مرغی کے پنجوں کی یخنی بنا کے بیچی جاتی ہے، تو مرغی کی یخنی کہتے ہیں۔ تو عرف استعمال کو سمجھنا چاہیے، یعنی کہاں کہاں اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جہاں جہاں اطلاق ہوتا ہے وہاں تک حرمت جائے گی۔ اس وجہ سے ہمارے سننے والوں میں جب ایک شخص نے کہا کہ پھر تو یخنی بنا کے ہڈیوں کی پی لینی چاہیے، تو وہ اسی طرح ممنوع ہوگی جس طریقے سے باقی چیزیں ممنوع ہیں، کیونکہ استعمال میں ہم یہ تفریق نہیں کرتے۔ یخنی ہڈیوں سے بنائیں، اور پلاؤ وغیرہ میں عام طور پر ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یخنی گھر میں بھی بنائی جائے تو اس میں بھی یہ تفریق نہیں کی جاتی کہ لازماً اس میں گوشت ہی ہونا چاہیے۔ اس کو بکرے کی یخنی ہے تو بکرے کی یخنی کہا جائے گا، مرغ کی ہے تو مرغی کی یخنی کہا جائے گا۔ عرف استعمال کو پہلے سمجھنا چاہیے، یعنی یہ لغوی استعمال یا منطقی یا سائنسی استعمال نہیں ہوتا، عام لوگ کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس پر زمخشری نے بڑی نفیس بحث کی ہے، خاص طور پر میتہ کے معاملے میں، کہ کیسے بعض چیزیں عرف استعمال سے نکل جاتی ہیں درا حالے کے لغوی اعتبار سے وہ شامل ہوتی ہیں، اور کیسے یہ ہوتا ہے کہ عرف استعمال بعض چیزوں کو شامل رکھتا ہے درا حالے کہ اگر لغوی یا سائنسی استعمال کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس میں اصل اعتبار کس چیز کا ہے؟ عرف استعمال کا۔ ایک پہلی بات یہ میں نے عرض کی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور بات، اس کی طرف بھی میں نے توجہ دلائی تھی کہ جب کوئی چیز عرف استعمال کے دائرے سے باہر ہو لیکن وہ ملحقات میں سے ہو،
تو اب یہ نہیں ہے کہ ادھر حرام تھا اور ادھر حلال ہو گیا ہے، نہیں، ملحقات کے معاملے میں پھر میں نے تینوں چیزوں کو بیان کیا تھا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ الحاق کی نوعیت بہت قریبی ہے تو مکروہ تحریمی کا حکم لگائیں، اگر ذرا کمزور ہے تو کہیں گے مکروہ ہے، اور اگر اس سے بھی نیچے ہے تو پھر مکروہ تنزیہی کا حکم لگائیں۔ تو اب اس کے بعد کہیں جا کے علت کی نوبت آئے گی، چنانچہ ہڈیوں کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اسی طرح سے آپ حال کو دیکھیے، یعنی ہم مرغ پکاتے ہیں، کئی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں مرغ کے یا بعض پرندوں کے پر نوش لیے جاتے ہیں اور ان کا گوشت اور ان کی کھال گویا گوشت ہی شمار ہوتی ہے، لیکن یہی معاملہ بکرے اور گائے کے ساتھ نہیں ہوتا، یعنی یہاں وہ بین ہی گوشت یا بین ہی کھانا نہیں بنتے، یہاں عرف استعمال سے تو وہ نکل جاتے ہیں اور یہاں عرف استعمال میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فرق میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ منطقی نہیں ہوتا، بلکہ جیسے لوگ بولتے ہیں، جیسے استعمال کرتے ہیں، جس طریقے سے اہل عرب کسی چیز پر اطلاق کرتے تھے، اسی کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے گا، اور حرمت وہاں تک محدود رہے گی۔ لیکن حرمت وہاں تک محدود رہے گی تو اس کے بعد کیا حلت کا دروازہ کھل جائے گا؟ نہیں، پھر دیکھا جائے گا کہ ملحقات تو نہیں ہیں، یہ ملحقات بھی بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اس کو بھی چند مثالوں سے سمجھ لیجئے تاکہ لوگوں میں دین پر کیسے غور کیا جاتا ہے، کیسے چیزوں کو سمجھا جاتے ہیں، اس کا ذوق پیدا ہو۔ ہمیں قرآن مجید نے بھی یہ بتایا ہے، ہماری فقہ بھی یہی کہتی ہے، ایسے ہی سمجھا ہے لوگوں نے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو جو بنیادی اعضاء ہیں وہ کیا ہیں؟ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنا چہرہ دھونا ہے، اپنے ہاتھ کونیوں تک دھونے ہیں، سر کا مسح کرنا ہے، اور پاؤں ٹخنوں تک دھونے ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھیے کہ یہاں کیا ہے، کیوں یہ کہنا پڑا کہ ہاتھ کوہنیوں تک دھونے ہیں، یعنی یہ غائب بیان کرنی پڑی، اس لیے کہ عرف استعمال یہاں ایک خاص سیاق میں پنجے ہی کو ہاتھ کہے گا اور ایک دوسرے سیاق میں پورے بازو کو ہاتھ کہہ دے گا۔ تو قرآن مجید نے وہاں تصریح کی، یعنی کیونکہ مقصود یہ ہے کہ یہاں عرف استعمال کی بات نہ پیش نظر رہے، اس کے بالکل برخلاف یہاں اس کا امکان نہیں ہوتا کہ لوگ اوپر جائیں گے، جیسے چور کا ہاتھ کاٹنے کے بارے میں، وہاں پر ہم خود سمجھ لیتے ہیں کہ کم سے کم پہ اطلاق کریں گے، کیونکہ تعزیرات میں، حدود میں سزا دیتے وقت بندے کا حق تلف ہونا ہے، اور حق تلف بہرحال کسی جرم کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے، تو اس کو کم سے کم پہ رکھا جائے۔ تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ کو یہاں تک محدود کر دیا۔ بعض لوگ اس سے بھی نیچے لے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چند انگلیاں کاٹ دینے سے بھی ہاتھ کا اطلاق چونکہ ہو جاتا ہے تو حکم کا منشا پورا ہو جائے گا۔ جہاں اس التباس کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں پھر صراحت کی گئی۔ اسی طرح پاؤں ہے، پاؤں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اب ہم وضو کے ان اعضاء کو دھوتے ہیں، وہاں بھی دیکھیے الکعبین کی صراحت کی ہے، ورنہ پنڈلی تک پاؤں ہی کہتے ہیں ہم عام طور پر، اتنا حصہ پاؤں ہی شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان اعضاء کو گنوا دیا، عام عمل بھی یہی ہے، سنت بھی قائم ہو گئی، سب چیزیں ہو گئی، لیکن یہ جو کان ہے یا گردن ہے تو بظاہر تو یہ اس کے ساتھ ملحقات میں سے ہیں۔ اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کسی آدمی نے اگر چہرہ دھو لیا ہے اور کانوں کو اس طریقے سے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے بھی اور باہر سے بھی صاف کرتے تھے، یا ایک طرح سے مسح کرتے تھے، یا بعض موقعوں پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تمہارے دونوں کان بھی اصل میں تمہارے چہرے یا سری کا حصہ ہے۔ تو چہرے کا حصہ ہے یا سر کا حصہ ہے، ظاہر ہے دونوں صورتوں میں ملحقات کے ذیل کی چیز ہے، نہ بین ہی سر ہے نہ بین ہی چہرہ ہے۔ گردن کا معاملہ بھی یہی ہے۔ تو ملحقات کے معاملے میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ ہے کہ ان کو بھی صاف کر لیا، ان کا بھی مسح کر لیا جائے، ان پر بھی ہاتھ پھیر لیا جائے، لیکن لازم نہیں کیا جاتا۔ تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ دین میں کس طرح عرف استعمال احکام کو ایک درجے میں ثابت کرتا ہے، اور ملحقات کے بارے میں آپ کو یہ اذن نہیں مل جاتا کہ اب آپ اطمینان سے داخل ہو جائیں، بلکہ اس میں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر حرمت ہے یا کسی چیز کو فرض کیا گیا ہے تو پھر ان ملحقات کا حکم کیا ہوگا، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ اسی اصول پر اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں یہ کہوں گا کہ ہڈیوں سے کوئی چیز کشید کر لی گئی ہے، وہ عام طریقے پر جیسے یخنی بناتے ہیں اور اس پر عرف استعمال کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن ملحقات میں سے تو ہے، ملحقات میں سے ہے
تو اب عام کھانے کی چیزوں میں میں اجتناب کروں گا، اس سے میں نہیں کھاؤں گا اور میں اس سے کراہتی محسوس کروں گا، لیکن اسی کا کیپسول بنا لیا جائے۔ تو پھر ایک دوسرا اصول میں نے عرض کیا تھا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز لا یوبا بے کے درجے میں چلی گئی ہے، وہ عام طور پہ اس کو کھانا نہیں سمجھا جاتا، تو اس پر بھی اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں آ کر بھی گویا ایک چیز جواز کے دائرے میں داخل ہو جائے گی۔ اسی طرح کا معاملہ ہومیوپیتھی کی دواؤں کے بارے میں ہے، ان میں محلل کے طور پر کچھ الکوہل ڈال دی جاتی ہے، وہاں نہ مقصد پینا ہوتا ہے، نہ نشہ آور چیز کی حیثیت سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو عرف استعمال کا اطلاق ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ لا یوبا بے ہی ہے، دوا کے اندر ایک محلل کے طور پر یا اس کو باقی رکھنے کے لیے وہ ڈال لیتے ہیں یا اس میں دوا کو ڈال دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں، ان کو اسی دقت نظر کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور پھر ان کا اطلاق ان پر کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر واضح ہو گیا، ہم سب کافی ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ کسی چیز کے ساتھ آپ کر کیا رہے ہیں، مثلا اگر آپ کیپسول کھاتے ہیں تو کبھی عرف استعمال میں کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں نے سور کی ہڈی کا کیپسول کھایا ہے، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے جیلیٹن کا کیپسول کھایا ہے۔ اب وہ جیلیٹن کشید کے نکالی گئی ہے، اس طریقے سے بھی نہیں نکالی گئی جس طریقے سے یخنی بنائی جاتی ہے، کھانے پینے کا عمل ہوتا ہے، آدمی کو ہڈی چوستا ہے، اس سے کوئی گودا کو رس منہ میں آ جاتا ہے، وہ معاملہ بھی نہیں ہوا۔ اب کہنے کو تو کوئی کہہ سکتا ہے نا، اصل میں تو سبسٹنس ایک ہی تھا جس سے نکال کے آپ نے کیا ہے، تو سبسٹنس تو شراب اور سرکے کا بھی ایک ہوتا ہے، لیکن جب وہ نشہ نہیں پیدا کرتی تو اس کو دین نے حلال قرار دیا۔ بالکل ایسے ہی، یعنی وہ ایک دوسرا اصول ہے، وہ استحالے کا اصول ہے۔ یعنی ایک چیز تھی، وہ خراب تھی، غلط تھی، حرام تھی، نجاست تھی، کچھ تھا، آپ نے کسی کیمیائی عمل کے ذریعے سے اس کی حیت کو تبدیل کر دیا۔ اس پر بھی ایک بڑا دلچسپ سوال سامنے آیا کہ ہمارے اندر جا کے بھی تو یہی ہونا ہے۔ اندر جا کے تو ہونا ہے، اندر جانے سے پہلے حرمت حلت کا اطلاق ہوتا ہے، اندر جا کے تو اس نے جزو بدن بن جانا ہے، انسان بن جانا ہے۔ اس پر میں نے اطلاق کر کے دکھایا تھا کہ چونکہ اندر جا کے اس نے جو کچھ بننا ہے، اگر وہی عضو ہم نے نکالا اور نکال کے لگا لیا تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کو ایسے دیکھنا چاہیے، یعنی سارے اصولوں کو سامنے رکھ کر ہمیشہ رائے قائم کرتے ہیں۔ حرمت عرف استعمال تک محدود رہے گی، عرف استعمال کو استعمال کے پہلو سے دیکھنا چاہیے، یعنی کہاں کہاں لوگ وہ لفظ بولتے ہیں، کہاں کہاں اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں، عام روایت کیا ہے، عربوں میں کیا ہے، ہمارے ہاں کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ عربوں کی روایت یہاں فیصلہ کن ہو جائے گی، تو پہلے اس کو دیکھا جاتا ہے، پھر ملحقات کو، اور ملحقات کے معاملے میں پھر جس درجے میں الحاق ہوگا اسی درجے میں حکم لگا دیا جائے گا۔ اور اگر معاملہ لا یوبا بے پہ چلا گیا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس طرح کی سختی کا ہمارے دین میں تصور نہیں کیا جاتا، جس طرح کے لوگ عام طور پہ کرتے ہیں کہ اچھا وہ توا وہی ہوگا اور شاید کوئی گھی کا کوئی چھینٹا لگ گیا ہے یا اس طرح کی چیز ہے۔ لا یوبا بے، ان چیزوں کے بارے میں آدمی کو زیادہ تکلیف میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد تیسیر پر، لوگوں کی آسانی پر رکھی گئی ہے، ان کو مشکل میں نہیں ڈالا جاتا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا ہم صاحب، امام جساس کا ایک استدلال ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت قرآن مجید نے لحم کہا ہے تو اصل میں یہ جز بول کے کل مراد لیا گیا ہے۔ لحم چونکہ عام طور پہ کھائی گوشت جاتا ہے خنزیر کا، تو اللہ تعالیٰ نے جو موسٹ ڈومینیٹنگ فیکٹر تھا اس کا ذکر کر دیا، ورنہ مراد اس سے سور کا ہر جز ہے، سور کی ہڈیاں ہوں، گوشت ہو، کھال ہو، کوئی بھی چیز ہو، سب چیزیں ممنوع ہیں۔ استدلال میں وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید نے کہا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جمعے کے دن جب اذان ہو تو میں بلایا جائے تو بیع کو چھوڑ دو۔ اب وہ کہتے ہیں بیع سے مراد یہاں پر صرف بیع نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو آپ کو اشتغال میں ڈالتا ہے وہ ممنوع ہے، لیکن بیع چونکہ عام طور پہ ہوتی ہے تو ذکر کر دیا۔ اس پر کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں سور کی ہر چیز ہی کے بارے میں کہنا چاہ رہے تھے کہ بھئی اس سے دور ہو جاؤ، نہ استعمال کرو، نہ کھاؤ، نہ کشید کرو، نہ اس کو کوئی اپنے قریب لاؤ، تو گوشت کا لفظ بول کر اصل میں کل مراد لیا گیا۔ یہاں جس اصول کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے وہ اصول ٹھیک ہے، اطلاق غلط ہوا ہے۔ دیکھیے سورہ جمعہ کی جو آیت ہے اس میں بیع اصلاً مقصود نہیں ہے، اور وہ قرآن مجید کے تمام احکام میں ہے، یعنی چیز کی حقیقت پیش نظر ہوتی ہے۔ وہاں مقصد یہ ہے کہ جب جمعے کے لیے بلایا جائے تو دنیوی مشغولیت سے ہاتھ اٹھا لو، جو کام بھی تم کر رہے ہو، تو علی سبیل التغلیب وہاں بیع کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے سب احکام میں جیسے علی سبیل التغلیب خمر کا لفظ استعمال کر لیا گیا ہے، ورنہ اصل میں حرمت نشے کی ہے، ہر نشہ آور چیز ممنوع ہوگی۔ تو حقیقت یہ بالکل اور چیز ہے۔ کیا یہاں حقیقت یہ ہے؟ نہیں، حقیقت تو درندگی ہے، یعنی تمام جانور جو ممنوع قرار دیے گئے ہیں، جن کا گوشت کھانا ممنوع قرار دیا گیا ہے، اس میں اصل درندہ ہونا ہے۔ چوپائے، معاشی کی قسم کے چوپائے وہ سب جائز ہیں،
اور تمام درندے ممنوع ہیں۔ ہمارے ہاں سور کا ذکر چونکہ قرآن مجید میں آ گیا اور 4 چیزوں میں، تو لوگوں نے ان کو بڑی خصوصی اہمیت دی ہے۔ میں نے عرض کر دیا ہے کہ اصل میں درندے ممنوع ہیں، بہیمت الانام اللہ تعالیٰ نے جائز کیے ہیں۔ احلت لکم بہیمت الانام کے ذریعے سے اس کی صراحت بھی کی ہے۔ درندوں میں جو واضح درندے ہیں وہ بدرجہ اتم حرام ہے۔ سور کے ہاں تو ایک اشتباہ پایا جاتا تھا، اس کو دور کرنے کے لیے کہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کیسے فرق واقع ہوا، یعنی لوگ اطمینان سے چیتے کا شکار کریں گے اور بہت شوق سے اس کی کھال اتاریں گے اور لا کر جان ماز بنا لیں گے، یہی ہے نا؟ کسی کو ادنا تردد ہوتا ہے؟ حالانکہ حرام ہے۔ تو سور کے بارے میں سارا اپروچ ہی غلط ہے، یعنی وہ اصل میں ایک اشتباہ کی وجہ سے مذکور ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی نجس جانور ہے یا اس کے قریب نہیں جانا چاہیے یا وہ کپڑوں کو چھو جائے گا تو یہ ہو جائے گا۔ جیسے دوسرے درندے حرام ہیں ویسے ہی وہ حرام ہے۔ تو اس میں امام جساس نے جو اطلاق کیا ہے وہ اطلاق صحیح نہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا غم صاحب، آپ ہی کا اصول اگر مستعار لیں کہ بھئی یہ سور جو ہے ایک مشتبہ جانور تھا، اصلاً تو بکری کی اسپیشیز سے ہے، لیکن اس کی فکس بھی ہوتی ہے چنگال جن سے وہ چیر پاڑ کرتا ہے، درندہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مشتبہ صورتحال میں قول فیصل دے دیا، اس کو ممنوع کرا۔ کل کو کوئی شخص اٹھے اور کہے جی ہم اس کی بکریوں کے ساتھ بریڈنگ کر کے ایک نیا جانور پیدا کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ حقیقت تبدیل ہوگی، سور تو سور راہ ہی نہیں چلا، اس کا گوشت بھی کھا لو۔ بریڈنگ میں تو حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ 2 اصناف کا اختلاط ہو گیا ہے، تو حقیقت تبدیل نہیں ہوئی، بلکہ دونوں اصناف مل گئی ہیں، پیوند کاری ہو گئی ہے۔ سور وہ تو نہیں رہا ہے، تو نیا جانور بنا رہے ہیں، لیکن یہ اس کی حقیقت موجود ہے، تو اس وجہ سے اس پر اسی کا اطلاق کیا جائے۔ اچھا ہم سب دین میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جو مشتبہ چیزیں ہیں ان حدود تک بھی نہ جاؤ جس میں داخل ہونے کی ہو، تو جو شک کی چیزیں حدیث بھی یہ کہتی ہے بھئی اس سے دور رہو۔ تو اب سبزیوں کی جیلیٹن بھی اویلیبل ہے اور مسلمان اگر اصرار کریں گے تو نئے نئے طریقے بھی پیدا ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہ کھانا پینے شروع کر دیں بلا تردد کہ بھئی سور کی جیلیٹن ہے، لیکن وہی جو اصول آپ نے بتائے، تو دین تو منع کرتا ہے نا شک میں پڑنے والی چیزوں سے، تو کیوں پڑا جائے؟ ہم کیوں نہ اصرار کریں کہ ہمیں صرف حلال جانوروں سے کشید کردہ جیلیٹن استعمال کرنی؟ میں نے تو بتایا ہے کہ میں تو نہیں کھاؤں گا، میرے نزدیک اس پر کم سے کم اطلاق ہوگا تو مکروہ تحریمی کا ہوگا، تو اس وجہ سے میرے فتوے پر تو نہیں کھائی جا سکتی، وہ اپنے کسی فتوے پر کھا لیں۔ میں نے تو عرض کر دی ہے، ابھی بتایا ہے۔ اسی چیز کو نظر انداز کیا لوگوں نے بات سنتے وقت کہ ایک چیز ہے عرف استعمال، وہ حرمت کا حکم لگائے گا، ایک چیز ہے ملحقات، اس پر میں مکروہ تحریمی کا حکم لگاؤں گا، مکروہ کا حکم لگاؤں گا، میں اس کو مکروہ تنزیہی تک بھی دیکھوں گا مختلف ملحقات میں۔ میں نے تو عرض کیا کہ میں اس کو اس صورت میں پسند نہیں کروں گا، لیکن اگر وہ کشید کر کے اس سے کوئی کیپسول بنا لیا، دوا اس میں ڈال دی، اس پر اطلاق نہیں کروں۔ واضح ہو گیا ہے کیا سور سے کشید کردہ جیلیٹن کو استعمال کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا سکتا، اصول سے اطلاق تک کی بحث سامنے آئی۔ انشاءاللہ مزید اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔